أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ. یہ سورہ الضحیٰ مکی صورت ہے، اور یہ نام جو پہلا اس کا لفظ ہے والضحیٰ وہی سورہ کا نام ہے، اور یہاں بھی قسم سے آغاز ہے. واو حرف قسم ہے الضحیٰ، ضحیٰ کی. ضحیٰ کا معنی دھوپ، مراد چاشت کا وقت، اور چاشت کا وقت چونکہ دھوپ میں ہی ہوتا ہے اس لیے الضحیٰ کا معنی آپ چاشت کر لیں یا دھوپ کر لیں، دونوں معنی درست ہیں. اور چاشت کے وقت کی بطور خاص قسم کھائی کیونکہ یہ وقت بھی وہ بندے جو اللہ کے ذکر کے عادی ہیں، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے. چاشت کی نماز ادا کرنے کی اگر پابندی کی توفیق اللہ دے تو یقیناً یہ اوابین ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 مفاصل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ضروری ہے کہ روزانہ ان 360 نعمتوں کا حق ادا کرو اور صدقہ دو، ہر جوڑ کے بدلے، ہر مفصل کے بدلے صدقہ دو روزانہ تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے. اب 360 صدقے ہر روز دینا یقیناً مشکل کام، مگر نبی علیہ السلام نے اس کو آسان بنا دیا. جو نیکی اختیار کرو گے وہ ہر نیکی ایک جوڑ کا صدقہ ہو. اور آپ نے پھر ایک عمل کی نشاندہی کی، اگر وہ ایک عمل تم اختیار کر لو تو وہ ایک ہی عمل پورے 360 مفاصل کا صدقہ ہو جائے گا، اور وہ ہے چاشت کی 2 رکعت، رکعت الضحیٰ. چاشت کی 2 رکعت تمام جوڑوں کا صدقہ ہو، اور اس کو ادا کرنا یقیناً اوابین کا فعل ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت کی یا کسی زمانے کی قسم کھاتا ہے تو یقیناً اس زمانے کے ساتھ کوئی عبادت مربوط ہوتی، جیسے والفجر والعصر، عصر کا وقت ہے اس میں بھی ایک نماز ہے، فجر کا وقت ہے اس میں بھی ایک نماز ہے. تو والضحیٰ چاشت میں بھی ایک نماز فرض نہیں ہے لیکن عظیم الشان نیکی ہے، جو یہ نیکی اختیار کرتے رہیں اور اللہ سب کو توفیق دے. یقیناً وہ اوابین بندے ہیں جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. واللیل، اور قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی. اذا سجا، سجا کے 2 معنی، ایک تو جب وہ تاریک ہو جائے، گہری ہو جائے، اس کی تاریکی شدت اختیار کر لے، اور سجا بمعنی ساکنہ بھی ہے، جب وہ پرسکون ہو جائے، حرکات تھم جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور تک اپنے گھونسلوں میں ٹک جاتے ہیں، کاروبار حیات بند ہو جاتے ہیں، ہر طرف ایک سکون اور خاموشی چھا جاتی ہے. سجل بحر کہتے ہیں جب سمندر کی لہریں تھم جائیں تو سمندر میں ایک سکون سا قائم ہو جاتا ہے. تو سجا کا معنی پرسکون ہونا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے یا جب اس کی تاریکی چھا جائے اور اندھیرا گہرا ہو جائے. تو رات بھی ایک ایسا حصہ ہے زمانے کا جس کے ساتھ بہت سی عبادتیں منسلک ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے،
فجر کی نماز بھی اندھیرے میں، اور پھر رات میں قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا جو ہے وہ راز و نیاز، یہ اعمال بھی رات کو انجام پاتے ہیں۔ اور جو حقیقی شاہ سوار ہیں دین کے لیے، وہ راتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور راتوں کو غنیمت جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکال لیتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں چھوڑا، ما ودع نہیں چھوڑا، کا تجھے، ربک رب نے تیرے رب نے، وما قلی اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اس آیت کے، اس سورت کے نزول کا ایک قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مکی زندگی میں آپ کو 2-3 راتیں جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی، بہت ہی شدت کی، اتنی شدید تکلیف تھی کہ آپ ان راتوں میں رات کو اٹھ نہیں سکے قیام اللیل کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ اٹھ نہیں سکے اور بستر سے کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو آپ کے پڑوس میں کوئی عورت، بعض روایتیں میں اس کا نام ام جمیلہ، ابو لہب کی بیوی، وہ آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، لگتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی شیطان آپ کو اٹھاتا تھا، جو آپ اٹھ کر جو ہے وہ بستر چھوڑ کر اور یہ اپنی عبادت کرتے تھے جس کا کوئی وجود ہمارے بزرگوں میں نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم اب پرسکون ہو گئے ہو۔ اس کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور بعض کتب تفاسیر میں یہ قصہ بھی منقول ہے، جیسے ابن جریر وغیرہ، کہ نبی علیہ السلام پر قرآن اترتا تھا لیکن کچھ دن جبریل نہیں آئے، کچھ دن اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں اتری، وحی کا نزول اللہ کے امر سے، اللہ جب چاہے نازل فرمائے، جب چاہے کچھ وقت کے لیے روک لے۔ تو کچھ دن وحی رک گئی اور جبریل نازل نہیں ہوئے، تو کفار قریش نے اس پر نبی علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ ودعہ ربہ وقلاہ، لگتا ہے کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب تعالیٰ ناراض ہو چکے، انہوں نے یہ طعنہ زنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ صورت نازل فرمائی۔ مانا یہ 2 قصے پیش آئے، ایک آیت یا صورت کے نزول میں متعدد واقعات بھی ہو سکتے، ایک قصہ پھر دوسرا قصہ، اور دونوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب دینے کے لیے یہ ایک ہی صورت نازل فرما دی۔ چنانچہ اس میں دونوں کا جواب ہے، کفار قریش کا بھی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کا بھی، کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً یہ لام برائے تاکید اور تحقیق، بلا شبہ آخرت خیرٌ بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا دنیا سے، اولا کا معنی پہلے اور آخرت کا معنی پچھلی چیز، جو کہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے، اس لیے قیامت کو آخرت کہا گیا اور دنیا کو اولا کہا گیا، اور آخرت البتہ بہتر ہے آپ کے لیے من الاولا دنیا سے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں دنیا کی کوئی رغبت نہیں تھی، اور آپ نے خود اپنی مرضی سے جو مسکینی اور فقر کی زندگی ہے اسے ترجیح دی تھی۔ آپ کا فرمان ہے کہ انی ارید احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوک میں گزاروں، یعنی فقر کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر اپنے پہلو کے بل، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے اور گرد و غبار بھی تھی۔ میں ان کو جھاڑ رہا تھا اور جسم کو کچھ مل رہا تھا،
تاکہ یہ نشان دور ہو جائے۔ اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیاوی اعتبار سے مالا مال کر دے، اور کیوں نہ ہم اس چٹائی پر ایک بستر کا انتظام کر کے آپ کے لیے بچھا دیں تاکہ آپ کو راحت جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی والی دنیا، بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ انما مثلی ومثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہ۔ میری مثال اور دنیا کی مثال یہ ہے کہ ایک سوار شخص سفر کر رہا، ایک درخت کا سایہ دیکھا، اس کے نیچے آ کر کچھ آرام کیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ بس یہ میرا تعلق ہے دنیا سے، ایک واجبی سا مختصر سا تعلق، جیسے ایک مسافر سوار اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درخت کے سائے تلے آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی میرا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے اور اس دنیا کے حصول کے لیے انسان ہمیشہ کوشاں رہے، حتیٰ کہ دنیا کا غلام بن جائے، بلکہ دنیا کا پجاری بن جائے۔ یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر دنیا میں یہ دکھ درد ہیں یا قوموں کے طعنے ہیں، شکوے ہیں، باتیں ہیں، حملے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے آگے جو مقام ہے انتہائی اعلیٰ، ارفع اور بہترین ہے۔ بدل آخرہ، اور یقیناً آخرت خیر اللہ کا بہتر ہے تیرے لیے من الاولیٰ، دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب، یہاں بھی لام برائے تاکید، اور نیچے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، لگتا مترجم کو لام نظر نہیں آ رہی۔ اور یقیناً تحقیق، سوف عن قریب، یعطی دے گا کا آپ کو، ربو کا رب آپ کا، فترضا آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ وقتی پریشانی سے آپ ملول نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نوازے گا اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا؟ سب سے بڑھ کر اسلام کا غلبہ، مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، دشمنوں پر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جو پیروکار آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، اور پھر مالی استحکام بھی، مالی استحکام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کا مال آپ کو فراہم کیا، جیسے بچپن میں آپ کے دادا عبد المطلب، ابو طالب آپ کے چچا، خدیجہ کا مال، ابو بکر صدیق کا مال، اور پھر جب جہاد شروع ہوا، فتوحات ہوئیں، تو غنیمت کا مال، اللہ نے پورا مال غنیمت میں سے خمس اپنے پیغمبر کو دیا، پورا مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے اہل خانہ کے لیے، اور جہاں چاہے آپ خرچ کریں، اور آپ اس میں سے ذاتی طور پر کچھ نہیں رکھتے تھے، اپنے اہل کا انتظام کر دیتے، ان کا حصہ اس میں سے نکال کے دے دیتے، اور باقی مال فقراء کو، مساکین کو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں آپ کو دیں گے، اور قیامت کے دن بھی، وہ تو پھر ایسا مقام، ایسا دن جو عظیم الشان صلح کا دن ہے، اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا، اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ امت کی بخشش کے لیے آپ کو شفاعت دے گا، امت کی سیرابی کے لیے آپ کو حوض کوثر دے گا، اور اتنا اپنا قرب عطا فرمائے گا جو مقام محمود ہے۔ سارے اولین و آخرین، پوری کائنات اس قرب کی بنا پر آپ کی تعریف کرے گی، خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائے گا۔ تو والا سوف یعطی کا، اور یقیناً عن قریب یعطی دے گا کا تجھے، آپ کو، رب کا تیرا رب، فترضا بس آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ عطا دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ مستحکم کر دے گا اور خوب عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی کے واقعات کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا یا نہیں نوازا؟ الم یجدک یتیما فآوی، یہ حرف استفہام، کیا؟ لم نفی کے لیے، کیا نہیں یجد کا پایا تجھے اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں پایا تجھے اللہ تعالیٰ نے یتیمن، یتیم، فآوی
بس آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، پناہ دی۔ آپ خود غور کر لیں، یعنی یہ وعدہ کتنا سچا ہے کہ آپ یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ جیسا کہ یہ مختلف مراحل تھے، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ فوت ہو گیا، دنیا میں آئے، چند سال بعد ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا عبد المطلب انہوں نے کفالت کی، وہ بھی فوت ہو گئے، چچا انہوں نے کفالت کی، وہ بھی فوت ہو گئے، خدیجہ کا مال آپ کے لیے بڑی ایک مضبوطی کا باعث تھا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ نے پے در پہ آزمائشیں اپنے پیغمبر کو دی، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، اور یہ پے در پے تکلیف، وجہ کیا تھی اس کی؟ اللہ تعالیٰ سب کو رکھتا، نبی کا باپ بھی ہوتا، نبی کی ماں بھی ہوتی، نبی کی بیوی بھی ہوتی، چچا بھی ہوتا، دادا بھی ہوتا، یہ سارے نبی کے معاون ہوتے، دست و بازو ہوتے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ اصل یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کا قریبی ہو، جتنا محبوب ہو، اللہ اتنا چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ منسلک ہو، اس کے جو علائق ہیں دائیں بائیں ان سے بھی کٹ جائے، اللہ ان سے بھی کاٹ دیتا، کچھ وقت ان کو بھی دینا پڑتا، کچھ دادا کو، کچھ چچا، کچھ باپ کو، کچھ ماں کو، لیکن سب علائق سے اللہ تعالیٰ نے دور کر کے اپنے نبی کو خاص کر لیا اپنے لیے، اپنی ولایت کے لیے، اپنے قرب اور اپنی محبت کے لیے، کہ میرے سامنے تضرع ہو، گڑ گڑائے، میرے سامنے انکساری، عاجزی، رونا دھونا اختیار کر لے۔ جتنا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے علائق کو کاٹ کر اپنے اس بندے کو اپنے لیے جو ہے وہ مختص کر لیتا ہے، تاکہ اس کا تضرع، اس کا رونا، عبادت کرنا، پکارنا، استغاثہ میرے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہم نے آپ کو ہر مرحلے پر جگہ دی، یتیم پیدا ہوئے تو سنبھالا، ماں نے کفالت کی، 6 سال میں وہ فوت ہو گئی تو دادا موجود تھا، انہوں نے کفالت کی، مال خرچ کیا، 8 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے، چچا آ گئے، انہوں نے کفالت کی، مدد کی، پھر ساتھ خدیجہ کا مال رضی اللہ عنہ، اور جب اسلام آ گیا ابو بکر صدیق کا مال۔ اللہ کے پیغمبر نے اعتراف کیا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھ میں وہ بدلہ چکانے کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے، اللہ وہ بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے میں مدد کی، پھر ہجرت کی، مدینہ آ گئے، جہاد فرض ہو گیا، اب غنائم کے راستے کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، خمس اپنے پیغمبر کو دیا، اور یہ ایک مال کا عظیم حصہ۔ تو ہر مرحلے پر آپ کو جگہ دی ہم نے، آپ کا خیال رکھا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جو آخرت ہے وہ آپ کے لیے اچھی کرے گا اور مستحکم ہوگی، انتہائی خوشحال ہوگی۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا تجھے یتیم، فآویٰ پناہ دی، ٹھکانہ دیا اور جگہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا تجھے ضالا، ضال کا معنی غافل، ضال کا معنی گمراہ ہوتا ہے، یہاں مراد غافل، حق سے غافل، یعنی یہ ضال غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے، غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لا یضل ربی، لا یغفل ربی، میرا رب غافل نہیں، وہاں گمراہی کے معنی میں نہیں، غفلت کے معنی۔ اس لیے بعض مفسرین اس کا ترجمہ ان پڑھ سے کیا، امی، ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، اور حق سے غافل تھے، حق سے دور تھے، تو حق اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ ووجدک ضالا، اور پایا تجھے ضالا، ضال، غافل، فہدیٰ، پس ہدایت دی، رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کہ نزول وحی سے قبل بھی رہنمائی کی۔ نبی علیہ السلام مکی زندگی میں نبوت سے قبل بھی ساری خرافات سے دور تھے، اللہ نے رہنمائی کی، شرک سے دور تھے، شراب نوشی سے دور تھے، عورتوں کے فتنے سے، شراب نوشی، موسیقی، یہ غنا، راگ رنگ کی مجلسیں جو اس وقت خوب بپا تھی، اللہ نے سب سے آپ کو دور رکھا، اور جب وحی دے دی تو وہ سراسر ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کا راستہ۔ تو وہ وجدک ضالا فہدیٰ، اور پایا تجھے غافل، بس رہنمائی کر دی، ہدایت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان نبوت سے قبل غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے، کوئی راستہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ تحنس جو گناہ مشرکین مکہ کرتے تھے ان گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے کہ میں ان گناہوں سے بیزار ہوں، یا اللہ راستہ کیا ہے وہ راستہ عطا فرما دے۔ اور پھر غار حرا ہی میں اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی اور شریعت اور حق کا راستہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو فہدا کا معنی آپ کی رہنمائی ہر مقام پر کی، ہر مقام پر آپ کو بچایا معصیتوں سے، فتنوں اور گناہوں سے۔ بوجدہ کا پایا تجھے عائلاً فقیر محتاج فاغنا، بس مالا مال کر دیا، مالدار کر دیا۔ مالدار کیسے کیا؟ کبھی تجارت کے ساتھ کچھ وقت آپ نے گزارا، خدیجہ کے مال کی تجارت کی اور اللہ نے مالا مال کر دیا، پھر کچھ وقت غنائم غنیمتوں کے مال کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر قناعت کے ساتھ آپ کے دل کو غنی کر دیا، اتنی قناعت دے دی کہ دنیا کے مال کا شوق ہی نہیں تھا آپ کو۔ یہ بھی ایک غنا ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے الغنا غنا النفس سے، اصل غنا نفس کا غنا ہے۔ یہ اغنا کا معنی یعنی ظاہری مال اسباب تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ نفس کی قناعت اور نفس کا غنا بھی آپ کو دے دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس لیکن جو یتیم ہیں مت ان کو ڈانٹیے۔ یتیم کون ہے؟ وہ شخص جو بھی بالغ نہیں ہوا جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی بلوغت سے قبل تک یتیمی کا دور ہے، بالغ ہو جائے تو یتیمی کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یتیم بچوں کو مت ڈانٹو، حدیثیں موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں یتیموں کا خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہے پھر جنت سوا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں، بالکل ساتھ، بیچ میں اور کوئی نہیں، میں اور یتیم کا کافل جو ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے۔ ان کو ڈانٹیے مت، یعنی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، سر کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ تعلق یقیناً بڑا برگزیدہ ہے۔ آپ مت ڈانٹیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور سائل سوال کرنے والا اپنی کسی حاجت کا، فَلَا تَنْهَرْ، اسے مت جھڑکیے، اس کو مال دیجیے، جو توفیق ہے وہ دیں، اور اگر کچھ نہ دینے کی توفیق ہو تو اچھے اخلاق سے اس کو لوٹائیے، خوش دلی سے اور اچھے اخلاق سے اس سے معذرت کر لیجیے کہ اس کو لوٹا دیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں۔ بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمتوں کا، یہ نعمت واحد کا صیغہ ہے، لیکن واحد کا صیغہ اگر مضاف ہو تو اس میں عموم کا معنی آ جاتا ہے، معنی تمام نعمتیں، اپنے رب کی تمام نعمتوں کو فحدث، ذکر کرتے رہو اور بیان کرتے رہو۔ اس کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اللہ کی نعمت شمار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم احسان ہے۔ ایسا کلمہ نہ کہو جو کلمہ مایوسی پر منتج ہو یا نعمت کی تحقیر ہو۔ جو اس کی نعمت ہے وہ عظیم الشان ہے، اس کی عظمت کے پہلو کو رکھو، عظمت کے پہلو، نہ کہ اس کی تحقیر آپ کرو۔ مجھے بار بار ایک شخص یاد آتا ہے جس کا بنگلہ 3 منزلہ تھا، اور وہ مجھے اپنا بنگلہ دکھا رہا ہے، اور جملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ نے یہ جھونپڑی دے دی۔ یعنی کہ جھونپڑی، کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بیان کرو، نہ کہ اس کی تاخیر کرو۔ یعنی بنگلے کو جھونپڑی کہہ رہے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ جملہ بھی ایسا اختیار نہ کرو جس میں نعمت کی تاخیر ہوتی ہو۔ اس کی ہر نعمت عظیم ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی عظیم الشان ہے، تو نعمت کی تحدیث کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کو نعمت دے تو اس نعمت کے آثار آپ پر نظر آنے چاہیے۔ یعنی تحدیث نعمت کی 2 صورتیں، ایک اس کو بیان کرتے رہو، ذکر کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس نعمت کے آثار آپ پر ہو، یعنی بینک میں کروڑہ روپے رکھے ہوئے اور لباس پھٹا پرانا، کھانا کیا؟ دال روٹی، پیسے خرچ نہیں کر رہے۔ نہیں، مال خرچ کرو، اپنے اوپر استعمال کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دنیا کی 3 نعمتیں بندے کو مل جائیں وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اچھی بیوی، کشادہ گھر، اچھی سواری۔ اچھی سواری خریدو، عالی شان کاریں خریدو اور عالی شان بنگلے بناؤ اپنی رہائش کے لیے، اسراف نہ ہو۔ لیکن یہ بھی تحدیث نعمت ہے کہ بینک میں کروڑہ روپے پڑے ہوئے ہیں اور رہائش وہی چھوٹی پتلی سی تنگ سی ایک فلیٹ میں رہ رہے، افراد بھی زیادہ ہیں، تنگی اور انتہائی نحوستیں، اپنا ڈیرا ڈالے ہوئے۔
یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تحدیث نعمت کی یہ دو صورتیں، زبان سے اس کا اظہار کرنا، بیان کرتے رہنا، اور اپنے جسم پر ان نعمتوں کا استعمال، تاکہ لوگ دیکھیں کہ واقعی اس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ حدیث عائشہ صحیح بخاری میں، یصلی اربع فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، رات کو اب 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی طویل ہوتی، پھر 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو ان کی طوالت کا اور ان کے حسن کا، اور پھر 3 فجر آپ پڑھتے، 11 رکعت آپ رات کو پڑھا کرتے، انتہائی طویل۔ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا، اتنا طویل قیام، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا خیال آ گیا، مگر میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ برا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ طویل قیام، یعنی میں تھک گیا۔ تقریباً 8:45 پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھے، اور آپ سے پوچھا گیا اتنا طویل قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا، ایڑیاں پھٹ جاتی۔ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟